ان رکشے والے بھائی کو کسی نے آدھا کراچی گھما کر لا کر یہاں کھڑا کر دیا اور کہا کہ آپ یہیں رکیں، میں ابھی آ کر آپ کو پیسے دیتا ہوں، اور اتنی دیر ہو گئی آیا ہی نہیں۔ اور یہ ولاگ ان سیاست دانوں تک پہنچا دیجئے گا جو خود ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں اور عوام کا یہ حال کر رکھا ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اتنی خوار ہوئی پڑی ہے، اور مرد حضرات بھی گھر کے کام کرتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو یہ ولاگ دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم۔ لاسٹ ولاگ میں بیٹری لے آیا تھا اور آج اسے لگوانی ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے انڈے پراٹھے کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد مطیع رسول سے موبائل لیا اور اسے کہا کہ چلو الیکٹرک کا سامان لینے جانا ہے۔ بائک کی چابی اٹھائی اور گھر سے باہر آ کر بائک نکالی اور سیدھا اپنے دوست اسد کی شاپ پاکستان کیبلز پر آ گیا، جہاں اندر آ کر اسے سلام کیا اور کچھ باتیں وغیرہ کی، جس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اپنا یوٹیوب چینل نکال کر دے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کر دیا، اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ابھی جا کر میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد میں نے بیٹری کے لیے تار لی اور مطیع رسول کو پکڑا دی۔ بعد ہم سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور گھر پہنچ کر میں نے ٹھنڈا پانی پیا۔ چونکہ ظہر کا وقت ہو چکا تھا تو چینج کرنے کے بعد میں سیدھا مسجد پہنچ گیا، جہاں ظہر کی نماز ادا کی، اور گھر واپس آ کر الیکٹریشین بھائی کو کال کر کے کہا کہ سارا سامان آ چکا ہے، برائے مہربانی آپ گھر پر تشریف لے آئیں۔ اور بس پھر الیکٹریشین بھائی آ گئے اور آتے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کام کرنے کے بعد الیکٹریشین بھائی نے کہا کہ مارکیٹ سے جا کر بٹن اور بورڈ لے آؤ۔ بس پھر میں سیدھا پہنچ گیا عبداللہ الیکٹرانک اسٹور پر، جہاں ان پیارے سے بھائی کو سلام کر کے بورڈ اور بٹن دینے کو کہا، جس کے بعد ان بھائی نے اچھی کوالٹی کا بورڈ نکال کر دیا اور ساتھ میں بٹن بھی۔ خیر بل بنوا کر میں نے پیسے ادا کیے اور اسکرو وغیرہ لینے کے بعد گھر پہنچ گیا، اور گھر آ کر میں بس پانی پیے جا رہا تھا کیونکہ گرمی ہی اتنی ہو رہی ہے۔ اور اب کاشف بھائی ڈرل سے دیوار میں سوراخ کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور یہ ولاگ ان تمام حکمرانوں تک پہنچنا چاہیے جو ہم جیسی عوام کا خون پسینہ چوس کر عیاشیاں کرتے ہیں، اور بھلا جو پولیٹیشین اے سی والی گاڑی، اے سی والے گھر اور اے سی والے آفس میں بیٹھے گا، وہ بھلا ہم جیسی عوام کا درد کیسے محسوس کر پائے گا؟ اور یقین مانے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے برف بھی نہیں جم رہی۔ خیر الیکٹریشین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں ٹھنڈا لینے سیدھا پہنچ گیا جاوید بیکرز پر، جہاں اپنے کزن مبین کو سلام کیا۔ اچھا یہاں بھی لائٹ چلی گئی، سبحان اللہ۔ یہ کیا کہیں گے آپ، کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ ملک تو اچھا ہے لیکن لوگ اچھے نہیں ہیں۔ لوگ بھی اچھے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پیچھے سے ٹھنڈی ٹھار کولڈ ڈرنک نکالی اور کیش کاؤنٹر پر حسنین بھائی کی اس مسکراہٹ کے ساتھ انہیں پیسے ادا کیے، اور بقایا لیے گھر کی جانب روانہ ہو گیا، جہاں پڑوسیوں سے تھوڑی برف لے کر گلاس میں ڈال کر اس میں کولڈ ڈرنک ڈالی، اور ایک گلاس میرا ہے اور ایک الیکٹریشین بھائی کا۔ اس کے بعد سیدھا آ کر ایک گلاس الیکٹریشین بھائی کو لا کر دے دیا، جس کے بعد ہم دونوں نے سکون سے بیٹھ کر یہ کولڈ ڈرنک پی۔ بعد دوبارہ سے کام شروع کر دیا، اور پھر میں دوبارہ سے اسد کی شاپ پر آ گیا اور اسے 12 وولٹ کے 2 سیور دینے کو کہا، اور یہیں ایک رکشے والے بھائی کے ساتھ سین ہو گیا، اور سین یہ ہوا کہ ان بھائی کو کوئی آدھا کراچی گھما کر یہاں لے آیا اور ان سے کہا کہ آپ یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں، جس کے بعد وہ رفو چکر ہو گیا، اور یہ بیچارے ابھی تک ان کا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئے گا۔ خیر میں نے سیور کے پیسے ادا کیے اور واپس گھر پر لا کر رکھے، اور گرمی اتنی تھی کہ مجھے الیکٹریشین بھائی کو ہمت فین سے ہوا دینی پڑی، اور اب الیکٹریشین بھائی بورڈ تیار کرنے میں لگ گئے تھے، تو میں نے سوچا کہ اتنے میں کیوں نہ میں فین صاف کر لوں۔ بس پھر ایک سائیڈ سے مطیع رسول کو اسٹول پکڑنے کو کہا، اور جیسے ہی میں اسٹول پر چڑھنے لگا تو یہ گرنے لگا۔ خیر پھر بہت ساری کوشش کے بعد میں بہرحال اسٹول پر چڑھ گیا اور پوری محنت سے فین صاف کرنے لگا، اور ذرا یہ دیکھیں کہ فین کس طرح چمک گیا ہے۔ خیر اب بیٹری لگ چکی تھی اور بورڈ وغیرہ بھی، یعنی مکمل کام ہو چکا تھا۔ بس آپ سب دعا کریں کہ اتنی لائٹ آئے کہ یہ بیٹری چارج ہو جائے۔ اس کے بعد الیکٹریشین بھائی نے اپنے ہاتھ دھوئے اور واپس چلے گئے۔ اوکے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔